عظیم قربانی۔ قصہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حسن، محسن اور رابعہ آج پھر اپنے ابو کے کمرے میں موجود تھے۔ ان کے والد چائے کا کپ ختم کرنے کی کوشش میں تھے۔ آخری گھونٹ لینے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، کل ہماری کہانی کہاں تک پہنچی تھی بھلا؟ آپ نے بتایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے۔ یہ دونوں آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ بچوں نے جواب دیا۔ والد نے کہا، بالکل ٹھیک۔ وہاں آپ کی ملاقات شام کے بادشاہ سے ہوئی۔ اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی ایک کنیز تحفے میں دی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب کافی مدت تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے خود ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس زمانے میں وہ جگہ بالکل بے آباد تھی، وہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اپنی بیوی اور بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے۔ ان دونوں کو اس مقام پر چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ ان کے پاس کچھ پانی اور چند کھجوریں تھی۔ اس حالت میں انہیں چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ان کے پیچھے آ کر پوچھا، کیا آپ ہمیں اس بنجر سرزمین میں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کچھ اور قدم آپ کی طرف چلی اور پھر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں پانی ہے نہ کوئی نباتات، کوئی حیوان ہے نہ انسان، آپ ہمیں کس لیے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار یہ پوچھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ آخر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بولی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس آ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب آپ سنیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو آپ نے ادھر رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس غیر آباد وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرح مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سیدہ سارہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ اوہو حسن، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ بلکہ نہیں، تم تینوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حسن کے والد چونک کر بولے، جی بس۔ اس منظر نے رلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی ویران جگہ چھوڑ دیا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست تھا، نہ سر چھپانے کی جگہ تھی۔ ہاں میرے بچوں، اللہ کے حکم کی تعمیل اسی طرح ہوتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھوڑے سے پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں، خود پانی پیتی رہیں، بچے کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب بھوک اور پیاس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنی بھوک پیاس تو برداشت کرتی رہی، لیکن پیاس کی شدت سے بیٹے کا حال ان سے دیکھا نہ گیا، وہ بے قرار ہو گئیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے
زمین پر لوٹنے لگے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، پانی نظر نہ آیا۔ کچھ دور 2 پہاڑ نظر آئے، ان پر چڑھ کر پانی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ سوچا شاید کسی طرف پانی نظر آ جائے یا کوئی آتا جاتا دکھائی دے جائے، چنانچہ ایک پہاڑ کا رخ کیا، یہ دوسرے سے نزدیک تھا۔ آج ہم اس کو صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس پر چڑھ گئیں۔ چوٹی پر پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا تو اس سے اتر کر دوسرے پہاڑ کی طرف چل پڑی۔ ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی۔ درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں پہنچی تو بچہ نظر نہ آیا، لہذا اس نشیبی جگہ کو دوڑ کر عبور کیا اور دوسرے پہاڑ یعنی مروہ پر جا چڑھی۔ چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا۔ اب یہ مروہ سے اتر کر پھر صفا پر چڑھی۔ اس طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی گئی۔ آپ نے 7 چکر لگا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر بھائی کے رہتی دنیا تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے 7 چکر مقرر فرما دیے۔ 7 چکر لگانے کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے مکمل خاموشی سے آواز کی طرف کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی جہاں ان کا بچہ موجود تھا۔ وہاں انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے نے اپنا پیر زمین پر مارا، جس کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر وہاں پہنچی۔ پانی دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جلدی جلدی چلو میں پانی لے کر بچے کو پلانے لگی، پھر خود پیا۔ پاس جو برتن تھے وہ بھر لیے۔ پانی پیتے ہی ان کے تن میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ بچوں، یہ جو پانی پھوٹا تھا آج تک جاری ہے۔ ہم آج اس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کس قدر نرالی ہے۔ حسن بول اٹھا، ہاں میرے بچوں، یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ پانی جب چاروں طرف پھیلنے لگا تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا۔ پھر انہوں نے پانی کے ارد گرد پتھروں کی باڑ بنا دی تاکہ پانی وہاں جمع رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ جب اس جگہ پانی جمع ہو گیا تو پرندے اوپر منڈلانے لگے۔ اس جگہ سے کچھ دور قبیلہ جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو خیال کیا اس جگہ پانی ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو اس طرف بھیجا، وہ اس طرف آیا اور پانی دیکھ کر خوشی خوشی قافلے کی طرف گیا، انہیں پانی کی خوشخبری سنائی۔ قافلہ پانی کے پاس آ گیا۔ وہاں انہوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے بولے، کیا آپ ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ قافلے کے لوگ اجازت ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ایک بہت بڑی نعمت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پھر وہاں آباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے گھرانے کے باقی لوگوں کو بھی وہیں بلا لیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ ان علاقوں میں پانی بہت ہی مشکل سے اور زیادہ فاصلوں پر ملتا تھا۔ اس طرح زمزم کے کنویں کے ارد گرد دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی اپنے ان ہمسایوں سے بہت خوش تھی۔ انہیں ہمدرد لوگوں کی ضرورت تھی، اس طرح انہیں تنہائی سے بھی نجات مل گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، انہوں نے وہی نشو و نما پائی۔ ان کی عمر 10 سال ہو گئی۔ انہوں نے عربی زبان سیکھ لی، جہاں تک کہ اس میں مہارت حاصل کر لی۔ جرہم قبیلے کے لوگ ان سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے وہ انہیں گھیرے رہتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ آپ کو بڑھاپے میں ملے تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زائد تھی۔ انہیں بچے سے ملنے کا بہت شوق تھا، اس لیے آپ ان سے ملنے جاتے اور ساتھ ضروریات زندگی کی چیزیں بھی لے جاتے تھے، انہیں نصیحتیں بھی کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا بچوں، ایک رات
सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। अब यहाँ से ये बात भी सुन लें कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके इकलौते बेटे थे, बुढ़ापे में पैदा हुए थे और उनसे पहले सारी जिंदगी आपके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। इन हालात में जबकि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भी लड़कपन की हद को पार करके जवानी में कदम रखने वाले थे और उस उम्र को पहुंच गए थे कि काम काज में अपने बूढ़े वालिद का हाथ बटा सकें। उस वक्त उन्हें ज़िबह करने का हुक्म मिला था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे से हद दर्जे मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह ताला का हुक्म जो भी था उन्हें पूरा करना था, इसलिए आपने जरा भी हिचकिचाहट न दिखाई और बेटे को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए। जी क्या मतलब? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए। बच्चे बोल उठे। उनके चेहरों पर हैरत ही हैरत थी। हाँ बच्चों, यही तो है अल्लाह का हुक्म मानना। आप बेटे के पास गए, अल्लाह का हुक्म उन्हें सुनाया। मेरे बेटे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबह करते हुए देख रहा हूँ। अब तू बता तेरी क्या राय है? बेटा भी आखिर किसी आम आदमी का बेटा तो था नहीं, एक नबी की औलाद था। फौरन बोला, अब्बा जान, आपके रब ने आपको जो हुक्म दिया है उसको पूरा कीजिए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है। फिर जब वो उसके साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबह कर रहा हूँ। अब तू बता तेरी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म किया गया है उसको बजा लाइए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की। जब उन्हें यकीन हो गया छुरी बिल्कुल तेज हो गई है और फौरन काटने के काबिल हो गई है, तो उन्होंने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और वहां पहुंचे जिस जगह आज मना है और बेटे को पेशानी के बाल लटा दिया। अब्बा जान, मुझे डर लग रहा है, हसन बोल उठा। और हमें भी, मोहसन और राबिया एक साथ बोले। तुम्हें ये वाकया सुनते हुए डर लग रहा है? उस बाप की कैफियत पर गौर करो जो अपने हाथ से ज़िबह करने वाले थे और बेटे को औंधे मुंह लटा चुके थे। उस बेटे की कैफियत पर गौर करो जो बाप के हाथों ज़िबह होने वाले थे। ये है ईमान की मजबूती। औंधे मुंह शायद इसलिए लुटाया कि कहीं चेहरा देखकर बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए और उनके हाथ ना रुक जाएं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को उनकी गर्दन पर रखा और लगे उसको चलाने। इधर छुरी को अल्लाह का हुक्म हुआ, खबरदार, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को काटना नहीं। चुनांचे उनकी गर्दन पर खराश तक ना आई, अगरचे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा जोर लगा रहे थे। उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान से आती हुई आवाज सुनी, ऐ इब्राहिम, यकीनन तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। मतलब ये कि आपका जो इम्तिहान लेना था इसमें आप पूरे उतरे। आपने अपने रब के हुक्म पर अमल किया। दर हकीकत ये एक खुला इम्तिहान था। ये आवाज सुनकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद रंग का सींगों और मोटी आंखों वाला मेंढा था। अल्लाह ताला ने आपको सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में वो मेंढा ज़िबह करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, हमने एक बड़ी कुर्बानी को इसके फिदिये में दे दिया। फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की उम्र भी काफी हो गई, वो वफात पा गई। उनकी वफात के बाद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जुरहम में शादी कर ली। कबीला जुरहम के लोग जमजम के कुएं के इर्द गिर्द रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। आपने उन्हीं से अरबी सीखी, उस पर अबूर हासिल किया। लेकिन अब्बा जान, अभी तक इस कहानी में पत्थर का जिक्र नहीं आया जिसकी बुनियाद पर आपने ये कहानी सुनानी शुरू की थी। वो जिक्र अपने वक्त पर खुद ब खुद आएगा बच्चों, बस सुनते जाओ। आपकी शादी के कुछ ही अरसे बाद आपके वालिद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त घर में नहीं थे, अलबत्ता आपकी बीवी घर में थी। आपने उसे सलाम किया।
اس سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہم برے حالات سے گزر رہے ہیں، گھر میں سخت تنگی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ انہوں نے کچھ انسیت محبت سی محسوس کی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا ہاں، اس شکل صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بیوی نے ان کا پیغام بھی دیا۔ پیغام سن کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ ہی عرصہ بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے۔ اتفاق سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ اس نے بتایا ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بیوی نے کہا ہم بہترین حالات میں ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کھانے کو کیا ملتا ہے اور پینا کیسا ہے؟ اس نے بتایا ہماری خوراک عام طور پر گوشت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت فرما۔ پھر آپ نے اس سے کہا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے۔ یہ کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا وہ میرے ابا جان تھے اور تم دروازے کی چوکھٹ ہو، وہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنائے رکھوں۔ چنانچہ انہوں نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، اپنی زندگی اسی بیوی کے ساتھ گزارتے رہے۔ آپ اس کے ساتھ نہایت خوش تھے، وہ بھی آپ سے خوش تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے شوہر تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، آپ کا اخلاق خوب تھا۔ اپنے گھر والوں کو بھی انہی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ کچھ مدت بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ دونوں گلے ملے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیار کیا، پھر بولے میرے بیٹے اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا ابا جان پروردگار نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں۔ اس پر انہوں نے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیوں نہیں ابا جان، میں آپ کا ہاتھ ضرور بٹاؤں گا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خوشی سے کہا۔ تب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام معمار کے طور پر دیوار بناتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے تھے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ عمارت قدرے اونچی ہو گئی، لیکن ابھی اسے کچھ اور اونچا کرنا تھا۔ یہ تبھی ہو سکتا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی چیز پر کھڑے ہوں۔ اس غرض کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اونچا سا پتھر اٹھا کر لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ بلند ہو گئے۔ آپ اس پتھر پر کھڑے تعمیر فرماتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے گرد گھومتے بھی جاتے تھے۔ اس طرح کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات اس پتھر پر بن گئے۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ میں جس جگہ اس کو رکھا گیا ہے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پہلے یہ پتھر دیوار کعبہ کے پاس ہی تھا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو قدرے دور ہٹا دیا۔ انہوں نے جس جگہ اس کو رکھوایا یہ آج تک نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اس لیے کیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ابا جان حجر اسود کیا ہے؟ محسن نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ حجر اسود بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا وہ پتھر ہے
جس سے بیت اللہ کا طواف کرنے والے اپنے طواف کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس پتھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تھا تو یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حج و عمرہ کرنے والے دوران طواف اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس کو ہاتھ سے چھوتے یا پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہر چکر میں اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ اتنا معزز پتھر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو 2 آنکھیں اور زبان عطا فرمائے گا، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگایا، یہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں بطور گواہ پیش ہوگا۔ بچوں، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ بیٹا دونوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں حج کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اعلان کو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ مسلمان لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کی تعداد ہر سال پہلے کی نسبت بڑھتی جاتی ہے۔ بچوں، یہ تھی آپ کی اصل کہانی، بہت خوب کہانی ہے۔ امید ہے آپ ہمیں ایسی اور کہانیاں سناتے رہیں گے۔ بچے ایک ساتھ بولے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ عظیم قربانی، اولاد سے محبت سبھی کو ہوتی ہے، لیکن انداز محبت مختلف ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، کوئی اولاد کی بہتری کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن ایسے عظیم لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، بلکہ خالق کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی قربانی نہ صرف برداشت کرتے ہیں بلکہ اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ان میں سے تھے جنہوں نے اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی بجائے اولاد کو رضائے الہی کے لیے قربان کرنے کا عزم کر لیا۔ عظیم قربانی، عظیم باپ کا تذکرہ، عظیم بیٹے کی مثال۔